بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ سن سکیں، کچھ جان سکیں اور ان کی سیرت کو سن کر، جان کر، سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ تو آج ہمارا یہ سیرت النبی کورس اس کی پہلی کلاس ہے اور انشاءاللہ اس کی تقریباً 12 کلاسز ہوں گی۔ ہر ہفتے ہی، ہر اتوار ہی ہم یہاں جمع ہوں گے اسی ٹائم پہ، اور تقریباً 3 مہینے تک ہمارا یہ کورس انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہمارے اس کورس کی یہ پہلی کلاس ہے اور یہ ایک تعارفی کلاس ہے۔ آج کی نشست میں، آج کی کلاس میں ہم سیرت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سنیں گے اور ان کا تعلق سیرت سے ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سیرت سے خارج ہیں، بلکہ ان کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، لیکن وہ کچھ بنیادی ہیں اور کچھ ابتدائی باتیں ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس سے پھر ہم انشاءاللہ باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد جو معاملات ہوئے، آپ کی پیدائش، آپ کی پرورش، اور پھر آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، پھر آپ کا نکاح، ٹھیک ہے، پھر آپ نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، جو پہلی وحی آپ پر آئی، اور پھر اس کے بعد جو دعوت اسلام کا پورا مرحلہ ہے، پھر کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم ہے، پھر اس ضمن میں بڑے اہم واقعات ہیں ہمارے پاس۔ شاب ابی طالب ہے، سفر طائف ہے، ہجرت حبشہ ہے، سفر معراج ہے، بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ ہے، پھر ہجرت مدینہ ہے، اور پھر مدینہ ہجرت کے بعد کوئی 10 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں واقعات کی ایک جو ہے وہ لڑی ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر سے لے کر غزوہ بدر، اور پھر آگے غزوہ احد، پھر خندق، اور پھر خیبر، پھر صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اور پھر غزوہ طائف، غزوہ حنین، اور پھر آگے چلتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل پوری کوشش ہوگی کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں، جانیں، اسے سنیں، اور ایئر ٹو ایئر، عہد بہ عہد، تاریخ بہ تاریخ، سال بہ سال اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور موضوعات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ اور موضوعات بھی سیرت سے خارج نہیں ہوں گے بلکہ وہ سیرت کا پارٹ ہی ہوں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیرت جو ہے، اس کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ۔ اور جب ہم اسے اپنی نارمل گفتگو میں یوز کرتے ہیں کہ سیرت، لفظ سیرت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ ویسے تو سیرت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، صحابی کی بھی سیرت ہو سکتی ہے، ولی کی بھی سیرت ہو سکتی ہے، کسی بہت بڑی شخصیت کی بھی سیرت ہو سکتی ہے۔ آپ کی اور میری بھی جو زندگی ہے، زندگی کے جو احوال ہیں، وہ سیرت ہی کہلائیں گے۔ لیکن کیا جب ہم اپنے عرف میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاشرے میں، ڈسکشن کے درمیان، گفتگو کے درمیان جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سیرت، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیرت النبی، صحیح ہے نا؟ تو سیرت کا ویسے معنی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ۔ تو ہم بنیادی طور پر جو یہ سیرت ہے، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے تھی، ان کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا کیا سمجھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو بالکل ابتدا میں، یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا وصال ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد دور صحابہ، دور تابعین میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سناتے تھے۔
لیکن اس وقت جن چیزوں پر سیرت کا اطلاق ہوتا تھا، جو چیزیں سیرت کے موضوع میں، سیرت کے علم میں شامل تھی، وہ چیز تھی غزوات۔ وہ کیا چیز تھی؟ غزوات۔ یعنی ابتدائی طور پہ جو غزوات تھے، جو جنگیں تھیں، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ سیرت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اسی اگر ہم دیکھیں نا ابتدائی طور پہ جو کتابیں لکھی گئیں حضور علیہ السلام کی سیرت میں، تو وہ کتابیں کتاب المغازی لکھی گئیں، غزوات پر جو ہے وہ ڈسکشن اس میں رہی۔ تو لیکن جب دور آگے بڑھا اور جب باتیں آگے بڑھیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دیگر چیزیں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ بننے لگیں۔ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے نا، کوئی بھی سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا، جب وہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس میں ڈیولپمنٹس آتی رہتی ہیں اور مزید چیزیں اس میں کیا ہوتی رہتی ہیں؟ شامل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابتدائی طور پہ اس میں صرف جو ہے وہ غزوات کو ڈسکس کیا جاتا تھا، جنگوں کو ڈسکس کیا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھتا رہا اس میں اور چیزیں بھی کیا ہوتی رہیں؟ شامل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی از ابتدا تا انتہا، از ولادت تا وصال، وہ تمام کے تمام واقعات بھی سیرت کا حصہ بنے۔ پھر ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ولادت سے پہلے کے جو احوال ہیں کچھ، انہیں بھی سیرت کا حصہ قرار دیا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو سلسلہ حسب و نسب ہے، یعنی آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا ہو گیا؟ سیرت کا حصہ بن گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے خصائص، حضور علیہ السلام کے معجزات، حضور علیہ السلام کے شمائل، یہ سب چیزیں بھی سیرت کا پارٹ بن گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے خدام، نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار، آپ کی پھپھیاں، آپ کے چچا، پھر نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ جو چیزیں آپ کے استعمال میں رہیں ان کا تذکرہ، یہ سب بھی سیرت کا حصہ بن گیا۔ یعنی ابتدا جب ہوئی تو پہلے صرف غزوات بیان کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی، اور پھر آگے چل کے آپ کے خدام، آپ کے جو ہے وہ رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کی پھپھیاں، پھر جو چیزیں آپ کے استعمال میں رہی، جس چیز سے آپ کا تعلق رہا، جو چیز آپ سے متعلق رہی، اس کا تذکرہ یہ سیرت کا حصہ بن گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ سیرت کا علم ڈیولپ ہوا، اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصے بعد ہی سیرت کی کتابیں جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہوئیں، لیکن آج تک سیرت لکھی جا رہی ہے، آج بھی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اتنا لٹریچر کسی کی بھی شخصیت پر نہیں ہے جتنا نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت پر جو ہے وہ لٹریچر آج ہمیں ملتا ہے، آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں اب وہ چیزیں بھی شامل ہو گئیں کہ ہمارے جو موجودہ دور کے مسائل ہیں ان کو جب ہم سیرت النبی کی روشنی میں حل کرتے ہیں، ان کا جب ہم حل پیش کرتے ہیں، سولوشن پیش کرتے ہیں سیرت النبی کی روشنی میں، اپنے معاشرتی مسائل کا، اپنے معاشی مسائل کا، اپنے سماجی مسائل کا، اور اپنے گھریلو مسائل کا، اور اپنے جو ہے وہ حکومتی سطح کے مسائل کا، عالمی سطح کے مسائل کا، جس سطح کے جس لیول کے مسائل ہوں، جب ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ڈسکس کیا جاتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انہیں سولو کیا جاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں بھی سیرت کا کیا بن جاتی ہیں؟ پارٹ بن جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہیں، یہ سیرت کا حصہ کہلاتی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اجمالی سا میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ اور ایک نقشہ پیش کیا کہ کس طرح سیرت کا علم ڈیولپ ہوا اور کیا کیا چیزیں اس کا پارٹ ہیں، کیا کیا چیزیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی کہ لوگ ہیں نا ہمیشہ ہی سوانح عمری پڑھنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ سوانح عمری مینز بایوگرافی کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، بایوگرافی یعنی کسی کی زندگی کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہوں، لوگ انہیں ہمیشہ سے پڑھنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بایوگرافی اور ایک ہوتی ہے آٹو بایوگرافی۔ بایوگرافی ہوتی ہے کہ میں نے کسی کی زندگی کے بارے میں لکھا، جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے عموماً کہ ہم کیا کرتے ہیں، اولیاء کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کوئی بڑی شخصیت اس کا وصال ہو جائے، وہ انتقال کر جائے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ آٹو بایوگرافی کہلاتی ہے اور بایوگرافی کہلاتی ہے۔
اور اگر کوئی اپنی ہی زندگی لکھے، کوئی اپنے ہی بارے میں لکھے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ آٹو بایوگرافی کہلاتی ہے۔ تو آج کے لوگوں کا جو مزاج ہے، بالخصوص اس دور جدید کے لوگوں کا جو مزاج ہے، وہ بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی پڑھنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ امریکہ میں اور مغربی معاشروں میں جو کتابیں سب سے زیادہ سیل ہوتی ہیں، ملین بلینز میں، وہ کتابیں بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وہاں کے آپ دیکھیں بڑی بڑی شخصیات، وہاں کے صدر، وہاں کے پرائم منسٹرز، وہاں کے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھنے والے لوگ، جب بھی وہ اپنے عہدوں سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دیتے ہیں، اپنے عہدوں سے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بایوگرافی، اپنی آٹو بایوگرافی وہ کیا کرتے ہیں؟ ضرور لکھتے ہیں، اور لوگ اسے پڑھنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، لوگ کیوں پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ لوگ بایوگرافیز کو اور آٹو بایوگرافیز کو پڑھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو لوگوں کو جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار ہم اس کے بارے میں جانیں۔ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے نا کہ اپنا کچھ پتہ ہو نہیں پتہ ہو، لیکن دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ مکمل معلومات رکھتا ہے، دوسروں کی اس کو جو ہے وہ ساری خبر ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی مزاج ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں، کیونکہ آپ جس سے انسپائر ہوتے ہیں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں، آپ جس کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ ہو، وہ اٹھتا کب ہے، وہ سوتا کب ہے، وہ کھاتا کب ہے، وہ پیتا کب ہے، وہ اس کے زندگی کے کیا معاملات ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ ساری چیزیں لوگ جو ہے وہ جاننا پسند کرتے ہیں، وہ جاننا پسند کرتا ہے۔ اور اس کی دیکھیں زندہ مثال آج ہمارے سامنے کہ جو لوگ ولاگز بناتے ہیں اپنی زندگی پہ، تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ ویورشپ ہی انہیں ملتی ہے جو اپنی زندگی لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں ولاگنگ کی صورت میں، کیونکہ لوگ جاننا پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ جاننا پسند کرتے ہیں کہ یہ شخص اتنے بڑے عہدے پر کیسے پہنچا، یہ شخص اتنا کامیاب کیسے ہوا۔ کوئی ملینئر ہے، بلینئر ہے، تو لوگ جاننا پسند کرتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا پیسہ کیسے بنا لیا۔ کوئی جو ہے وہ بہت بڑی کمپنی کا جو ہے وہ عہدیدار ہے، سی ای او ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، پرائم منسٹر ہے، منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، تو لوگ جاننا پسند کرتے ہیں کہ یار اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری کہ اس مرتبے پہ پہنچ گیا، کہ آج لاکھوں لوگ اسے جانتے ہیں، آج لاکھوں لوگ اس کی بات سنتے ہیں، آج لاکھوں لوگ اس کا انداز گفتگو پسند کرتے ہیں۔ تو یوں ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ جو دنیا کی بڑی شخصیات ہیں، جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، لوگ ان کے بارے میں جاننا سننا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخصیت جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس شخصیت کو پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس شخصیت کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس شخصیت کی سیرت کا مطالعہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا انہیں پڑھ کر، انہیں سمجھ کر، انہیں جان کر ان کی زندگی کو اپنانا کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ یقیناً ضروری ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک افادیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اسوہ حسنہ، کامل نمونہ اور رول ماڈل قرار دے رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ اور بھی بنیادی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کیوں پڑھنا چاہیے، ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کیوں جاننا چاہیے، اسے کیوں سمجھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کیوں پڑھیں، ہم حضور کی سیرت کیوں جانیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیوں سنیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیوں ہمیں سننی چاہیے۔ تو اس کی سب سے بنیادی وجہ، اس کا سب سے بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہ سیرت حضور کی سیرت ہے، اسی لیے ہمیں جاننی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور وہ سیرت ان کی سیرت ہے، تو وہ ہم نے کیا کرنی ہے بھائی، جاننی ہے۔ اور جو فوائد ہیں اور جو باتیں ہیں وہ ایک طرف، لیکن ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یار وہ ہمارے نبی ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت کو کیا کرنا ہے، جاننا ہے۔ جب ہم ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم ان کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم ان کے فالوور ہونے کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت کو بھی جاننا ہے، ان کی سیرت کو بھی پہچاننا ہے۔ پھر دوسرا، سیرت پڑھنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 63 سالہ زندگی گزاری، تو وہ 63 سالہ زندگی، اس سے پہلے کے کچھ سال، اس کے بعد کے کچھ سال وہ آپ نے جان لیے، اور آپ نے یوں ایک 70 سال کی ہسٹری معلوم کر لی۔ سیرت پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہسٹری معلوم ہو جائے۔ ہم جب بھی ہسٹری کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ یار ہمیں پتہ چلے کہ اس صدی میں کیا کیا ہوا، کون بادشاہ آیا، اس نے کیسے حکومت کی، کیا واقعات ہوئے، کیا اہم واقعات ہوئیں، کیا اہم تبدیلیاں ہوئیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ہم ہسٹری کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اہم واقعات پتہ چل جائیں، کیا ہوا ہمیں یہ پتہ چل جائے۔ لیکن سیرت کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہسٹری پتہ چل جائے، تاریخ پتہ چل جائے کہ کیا اہم واقعات ہوئے اور کیا ہوا، نہیں، بلکہ سیرت کو پڑھنے کا جو ایک اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری بھی پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا کیا، کیسے کیسے کیا، آپ کی زندگی میں کیا اہم واقعات ہیں، اور ہمارے سامنے ایک مسلمان کی عملی تصویر آ جائے۔ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یار ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن نے جو ایک آئیڈیل مسلم کا تصور پیش کیا ہے، تو سیرت پڑھ کے ہم جان سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل مسلمان کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نے کیسے زندگی گزاری، قرآن کے مطابق نا۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیا ہے؟ عملی تفسیر ہے، عملی تشریح ہے۔ تو سیرت پڑھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی اس عملی تفسیر کو جان لیں، ہم یہ جان لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مسلمان تھے، تاکہ ہم بھی پھر ان کی اتباع میں ویسا بننے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جو سیرت پڑھنے کا جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل نمونہ، بہترین نمونہ، رول ماڈل بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم کیا کریں؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں۔ کیونکہ وہ کیا ہے؟ کامیاب نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو کیا ہم میں سے ہر ایک شخص کامیابی نہیں چاہتا؟ کیا ہم میں سے ہر ایک شخص سکسیس نہیں چاہتا ہے؟ بالکل چاہتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کامیاب زندگی کس نے گزاری ہے؟ ایک انگریز، اس نے بہت سال تحقیق کی، بہت سال، اور تحقیق کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی دا 100 کے نام سے، اور اس کتاب میں اس نے دنیا کی 100 عظیم شخصیات کا ذکر کیا اور ان کو نمبرنگ دی کہ پہلے نمبر پہ میری نظر میں یہ شخصیت، دوسرے نمبر پہ یہ، اس طرح 100 شخصیات کو اس نے جو ہے وہ نمبرنگ کی، اور کہا کہ یہ اس لیے میری نظر میں پہلے نمبر پہ ہے، یہ اس لیے میری نظر میں سیکنڈ نمبر پہ ہے، یہ اس لیے میری نظر میں 50ویں نمبر پر ہے۔ تو یوں اس نے ایک پوری فہرست بنائی، بڑی اس نے تحقیق کی۔ وہ انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اس نے جو ہے وہ جب یہ کتاب لکھی تو سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر کیا وہ آپ کے اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس نے جب حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک لائف کا ایک اوور ویو پیش کیا اور آپ کو فرسٹ نمبر پہ رکھا، تو اس کے بعد اس نے کنکلیوژن پیش کیا، اپنا ایک اوپینین اس نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں دی، اور اس نے کہا کہ he was the only man in the history of mankind who was supremely successful on both religious and secular levels، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ انسانیت میں، مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں، 100-200 سال کی تاریخ میں نہیں، تاریخ انسانیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور وہ ایسے انسان ہیں جو دنیاوی سطح پر بھی کامیاب تھے، دینی سطح پر بھی کامیاب تھے۔ اب اس نے تو یہ تقسیم کر دی کہ دنیا اور دینی سطح، لیکن ہمارے لیے یہ تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو کیا ہے؟ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے، ہمارا جو تصور ہے، ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے مقابلے میں آخرت۔ ہمارے مقابلے میں دین اور دنیا نہیں ہے کہ یہ دین ہے، دنیا ہے، نہیں۔ دنیا ہے تو اسی میں تو دین فالو ہونا ہے۔ اگر دنیا کو مائنس کر دیں، اس دنیا کو مائنس کر دیں، اس زندگی کو مائنس کر دیں، تو دین فالو کہاں ہونا ہے؟ دین تو فالو ہی دنیا میں ہوگا۔ یعنی ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح سماتی کا ہے، جسم میں ہی تو سماتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے تو تبھی تو دین کو فالو کرنا ہے، تبھی تو دین فالو ہوگا۔ اگر دنیا ہوگی نہیں تو دین کیسے فالو ہوگا؟ تو ہمارے یہاں جو تقسیم کر دی گئی ہے دین و دنیا کی، یہ تقسیم ہی صحیح نہیں ہے۔
ہمارے یہاں جو تقسیم تھی وہ تھی دنیا اور آخرت کی، ہم تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اس نے جو اوپینین دی وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں تقسیم ہی کچھ اس طرح ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دنیا کو کس طرح الگ کیا ہوا ہے، دین کو کس طرح الگ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری، تو وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کی جو مذہبی ذمہ داریاں تھیں اس کو بھی انہوں نے بہت اچھے انداز سے پورا کیا، اور جو ان کی دنیاوی سطح کی ذمہ داری تھی اس کو بھی انہوں نے بہت اچھے سے نبھایا، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ تاریخ انسانیت کی کامیاب ترین شخصیت جو ہمارے لیے کامل نمونہ، بہترین نمونہ، رول ماڈل ہیں، ان کی شخصیت کو ہم کیا کریں، فالو کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں، سکسیسفل ہو سکیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں۔ اچھا، اسی طرح سیرت کو جاننے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے لوگوں کیا کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کیسے ہوگی، رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، رسول کی زندگی کو جاننا پڑے گا، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، تبھی تو اطاعت ممکن ہوگی نا۔ اگر ہم جانیں گے نہیں تو اطاعت کیسے کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے مشکل وقت میں کیا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا حضور علیہ السلام نے غم کے موقع پر کیا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا حضور علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر کیا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دوسروں سے معاملات کرنے کے اس میں حضور علیہ السلام نے کیا کیا، دوسروں سے جو آپ کا انٹریکشن تھا اس میں نبی کریم علیہ السلام کی کیا عمل فرمایا کرتے تھے۔ جب ہمیں یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوں گی تو پھر ہم کیسے اسے فالو کریں گے؟ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسے فالو کرنے کے لیے، قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہے، جاننا ہے اور اسے سننا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی ہر ایک چیز سے، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، ہر ایک چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث مشہور ہے بڑی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب ایک تو ہوتی ہے فطری محبت، ایک ہوتی ہے فطری محبت، طبعی محبت جو آپ میں ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی محبت بندے کی فطرت میں ہوتی ہے کہ بندہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک محبت ہوتی ہے جو محبت کمائی جاتی ہے، جو محبت بڑھائی جاتی ہے، جس محبت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس سے آپ متاثر نہیں ہوتے تو پھر وہ محبت نفرت میں بھی بدل جاتی ہے۔ تو ایک محبت ہوتی ہے طبعی، فطری، قلبی، اور ایک محبت ہوتی ہے کسبی، ایک محبت ہوتی ہے کسبی۔ تو ماں باپ کی محبت فطرتاً ہمارے اس میں شامل ہے، اسی طرح ہم نبی کریم علیہ السلام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی فطرتاً محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس محبت کو بڑھانا ہے، ہمیں اس محبت کو اتنا بڑھانا ہے کہ دنیا کی پھر کوئی بھی چیز سامنے آ جائے تو پھر وہ محبت اس محبت کے سامنے فیل نہ ہو، بلکہ یہ محبت اس محبت کے سامنے کیا ہو جائے، جھک جائے، اپنا سر جھکا دے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے بڑھائی جائے، کیسے بڑھے گی حضور علیہ السلام سے محبت؟ تو دیکھیں، محبت جب کسی سے ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے بنیادی طور پہ 3 ریزنز ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ پہلا، حسن، ہم کسی کا حسن دیکھ کر، کسی شخصیت کی خوبصورتی دیکھ کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو شخص ہے نا اس میں بڑی زبردست قسم کی کوالٹیز ہیں، اس کی ٹائم مینجمنٹ کی سکلز جو ہے نا وہ بڑی لاجواب ہیں، یہ کوئی بھی کام کرتا ہے بڑی پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے، یار یہ اپنی فیلڈ کا ماہر بندہ ہے،
یار اس کے اندر بہت کوالٹیز ہیں، دوسروں سے ملتا ہے تو ان کو اپنا جو ہے وہ گرویدہ کر لیتا ہے۔ تو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کی کوالٹیز سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیے ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ایک بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت نے آپ پر احسان کیا ہو نا، تو آپ اس احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یار اس شخص نے جو ہے نا میری مدد کی تھی، اس شخص نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس شخص نے جو ہے نا وہ میرے ساتھ بھلائی والا کام کیا تھا، یار میں اس سے مجھے محبت ہو گئی، یار میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ بڑا مشکل وقت تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اس نے جو ہے نا میرا ہاتھ پکڑا، مجھ پر احسان کیا۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 وجوہات ہوتی ہیں محبت کی، کہ یا تو کسی کے حسن کی وجہ سے آپ کو محبت ہو، یا کسی کے شخصیت کے کمالات، اس کی کوالٹیز سے آپ کو محبت ہو، یا پھر آپ جو ہے اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہوں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، ہم نے جو اسے بڑھانا ہے، تو وہ محبت کیسے بڑھے گی؟ کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے نا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ حسین شخص ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یوں ہماری نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سے زیادہ فضائل اور کمالات والا شخص دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یوں ہماری محبت میں حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے جتنے ہم پر احسانات ہیں، یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر امتیوں کے لیے روئے ہیں، یہ جو ربی حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے ہیں، انہوں نے جتنے ہم پر احسان کیے ہیں ہدایت دے کر، اسلام دے کر، تو اس احسان کی بدولت جو ہے کیا ہوگا؟ ہماری ان سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ تینوں چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی مطالعہ سیرت سے۔ ہماری جو حضور علیہ السلام سے ایک محبت ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے علماء کے بیانات سنے، ہم نے حضور کی خصوصیات سنی، تو ہمارے عشق میں اضافہ ہوا۔ آج بھی ہم حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے سنیں تو ہمارا عشق جوش نہیں مارتا، صحیح ہے؟ آج بھی اگر ہم سنیں حضور میں یہ کمال، یہ فضیلت، حضور کی یہ کمال تھا، تو ہمارا عشق جوش نہیں مارتا، ہماری محبت بڑھتی نہیں ہے، محبت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کا ایک جو ہے وہ وجہ ہے کہ ہماری حضور علیہ السلام سے محبت میں کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن، یہ فضائل و کمالات، یہ سیرت کے جو ہے وہ شمائل اور معجزات اور فضیلتوں کے باب سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کا ایک ریزن یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، اور وہ بڑی اہم وجہ ہے، بہت زیادہ اہم وجہ ہے، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں، ان کی شخصیت کو جانیں داعی اعظم ہونے کی حیثیت سے۔ داعی اعظم ہونے کی حیثیت سے کیا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام سے جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے انہوں نے بھی یہی کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو کم و بیش 1,23,999 انبیاء آئے، اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسے ہی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، ایسے ہی ہے۔ تو جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے دین کی دعوت کا جو پیغام ہے وہ کس کی ذمہ داری بن گیا؟ وہ مسلمانوں کی ذمہ داری بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم پر یہ جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ اور یہی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اسے ہی کہتے ہیں دعوت دین، اسے ہی کہتے ہیں تبلیغ دین، اسے ہی کہتے ہیں دعوت اسلام، اسے ہی کہتے ہیں تبلیغ اسلام۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوئی؟ مسلمانوں پر عائد ہوئی۔ تو ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو اس حیثیت سے بھی سمجھنا اور جاننا ہے کہ آپ داعی اعظم تھے، آپ کا جو منصب تھا، آپ کیا تھے؟ داعی اعظم تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔
تو اب یہ ہماری ڈیوٹی چونکہ لگ گئی ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں، جانیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حضور کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، تاکہ ہم اسی طریقے کو فالو کر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ ہم حضور کے انداز کو دیکھیں، حضور کی میتھڈالوجی کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو دیکھیں، اور اس طریقے کو، اس انداز کو، اس نبی کریم علیہ السلام کی میتھڈالوجی کو ہم کاپی کریں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ تو یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کا، جاننے کا اور سیکھنے کا ایک مقصد ہے۔ اور پھر ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں نت نئے فتنے ہیں، نت نئے نظریات ہیں، ہر روز ایک الگ فتنہ کھڑا ہمارے سامنے نظر آتا ہے، کبھی کیا تو کبھی کیا، کبھی کیا تو کبھی کیا، مطلب فتنوں کی اتنی بھرمار ہے کہ صبح کوئی فتنہ ہے، شام میں کوئی فتنہ ہے، رات میں کوئی فتنہ ہے، سو کر اٹھیں تو فتنہ، ٹھیک ہے، کھانا کھا کر موبائل دیکھیں تو فیس بک پر کوئی فتنہ، یعنی اتنے فتنے عام ہو چکے ہیں۔ تو اتنے فتنے جب عام ہو چکے ہیں تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے جڑے رہیں، تاکہ ہم ان فتنوں سے بچے رہیں۔ اور حضور علیہ السلام سے جڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، جانتے رہیں، تاکہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں اور ان برے راستوں سے ہم بچتے رہیں۔ تو فتنوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور پھر اس کا حضور علیہ السلام سے جڑنے کا ویسے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام پر کیا کریں؟ درود پاک بھیجیں۔ لیکن درود پاک بہت اچھی چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن درود پاک بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بھی جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم عمل ہی نہیں کریں گے، بس ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے، باقی ہماری اخلاقیات کچھ نہیں، باقی ہمارے معاملات کچھ نہیں، ہمارے معاملات خراب، ہماری اخلاقیات خراب، اور بس ہم دن بھر تسبیح پکڑ کے درود پاک پڑھتے رہیں گے، تو ایسا درود پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے جڑنے کے لیے درود پاک بہت ضروری ہے، پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کی سنتوں کو بھی جاننا چاہیے، اور دین اور شریعت کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ دین اور شریعت کا بھی جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی گویا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو ہی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس کورس کے جو بنیادی اغراض اور مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی کو از ابتدا، از ولادت تا وصال، انتقال تک، آپ کے ظاہری پردہ فرمانے تک جو ہے ہم اس کو جانیں۔ اور پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی سمجھیں گے، جیسے کہ ہم کچھ شمائل کو بھی جانیں گے، شمائل پر بھی کچھ گفتگو ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ معجزات پر بھی ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر بالخصوص ختم نبوت ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی کیا کیا ہمیں سکھاتی ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ جاننے کی، سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ابھی تو ہم نے یہ سنا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے کیوں جاننا ہے، کیوں سننا ہے، تو یہ ہماری جو ہے وہ بالکل ایک بنیادی اور ایک تعارفی جو ہے وہ ہماری اس حوالے سے گفتگو تھی۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو آج کی جو کلاس ہے، ابھی ہمارا اس میں کچھ ٹائم باقی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کلاس میں ایک دو چیزوں کو اور کور کر لیں، تاکہ پھر اگلی کلاس سے ہم جو ہے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پھر ہم اس کو آغاز کریں۔ تو آج کی کلاس میں جو ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا نسب مبارک، آپ علیہ السلام کا نسب مبارک کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے نسب مبارک پر جب بھی بات کی جاتی ہے، آپ کے آباء و اجداد پر جب بھی بات کی جاتی ہے، تو اس میں ہم بنیادی طور پر دو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ کہ آپ کے آباء و اجداد کون تھے، کون کون لوگ تھے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے آباء و اجداد کا دین اور ایمان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے آباء و اجداد کون کون تھے اور آپ کے آباء و اجداد کا دین اور ایمان کیا کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے نسب کو دیکھیں، آپ کے آباء و اجداد کو دیکھیں، تو نبی کریم علیہ السلام سے لے کر
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 37ویں پشت میں عدنان آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ حضرت عدنان. حضرت اسماعیل سے جو اولاد چلی، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی پھر اولادیں، تو حضرت اسماعیل کی 37ویں پشت میں عدنان آتے ہیں، حضرت عدنان. تو اس حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت عدنان تک یہ جو 20 کے افراد ہیں نا، یہ جو 35 36 جو 20 کے افراد ہیں، ان کے ناموں کی صحیح معلومات ہمیں نہیں ملتی. لکھے ہوئے تو ہیں نام، کتابوں میں مذکور تو ہیں، لیکن جو ایک کنفرمیشن جو ہے نا، جو ایک صحیح روایت جو ہوتی ہے وہ ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. لہٰذا جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام سے لے کر عدنان تک بیان کیا جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی جب بھی اپنا سلسلہ نسب بیان فرمایا وہ عدنان تک ہی بیان فرمایا. اچھا، یہ بات کنفرم ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل ہی کی اولاد ہیں، اتنی بات کنفرم ہے، اتنی بات طے ہے. لیکن وہ جو بیچ کے جو افراد ہیں ان کے جو نام ہیں وہ نام ہمیں صحیح طریقے سے نہیں ملتے. یعنی جو عدنان سے لے کر جو حضور علیہ السلام کا جو ایک شجرہ نسب جو ہے وہ جتنی پرفیکشن کے ساتھ جو وہ تیار کیا گیا ہے اور وہ جو محفوظ ہے، اس طرح پیچھے کا جو ہے وہ شجرہ نسب اس طرح محفوظ نہیں، اس کے نام اتنے ہمیں نہیں ملتے، صحیح نہیں ملتے. لیکن جو عدنان سے لے کر جو حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے وہ ہمیں بالکل جو ہے وہ صحیح ملتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ کون کون افراد تھے، تو اس میں سے جو سب سے پہلے تھے وہ تھے حضرت عدنان. اسی طرح حضرت عدنان کے بعد آتے ہیں معد. یہ کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ. کون ہے؟ معد دوسرے نمبر پہ. اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں نزار. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ تیسرے نمبر پہ. بولے ذرا کون سے نمبر پر ہیں؟ تیسرے نمبر پہ. اچھا، نزار کے بعد آتے ہیں مدر. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ چوتھے نمبر پہ. مدر کے بعد آتے ہیں الیاس. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ پانچویں نمبر پہ ہیں. الیاس کے بعد آتے ہیں مدرکہ. یہ کون سے نمبر پہ؟ چھٹے. مدرکہ کے بعد آتے ہیں خزیمہ. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ ساتویں. خزیمہ کے بعد آتے ہیں کنانہ. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ 8ویں نمبر پہ. کنانہ کے بعد آتے ہیں ندر. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ 9. ندر کے بعد آتے ہیں مالک. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ 10ویں پہ. مالک کے بعد آتے ہیں فہر بن مالک. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ 11ویں پہ. فہر بن مالک کے بعد آتے ہیں غالب. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ 12ویں پہ. غالب کے بعد آتے ہیں لوئی. کون سے نمبر پہ؟ 13. لوئی کے بعد آتے ہیں کعب. یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ 14ویں نمبر پہ ہیں. اور کعب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو حضرت کعب کی جو شخصیت تھی یہ بہت ممتاز شخصیت تھی، اور یہ ہر جمعے اپنی قوم کو واعظ کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے. اور ایام حج جو تھے ان میں بھی یہی خطبہ دیتے تھے. حج جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم سے چلا ہے نا، کفار مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، اسے مانتے تھے. تو کعب جو تھے یہ ایام حج میں خطبہ دیا کرتے تھے. اور کعب نے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں، آپ کی ولادت کے بارے میں اپنی قوم کے سامنے پیشن گوئی بھی کی تھی ایک مرتبہ. اور کعب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی جو شخصیت تھی یہ قریش میں اتنی ممتاز تھی کہ اہل عرب جو تھے نا انہوں نے اپنے کیلنڈر کا جو آغاز کیا تھا وہ ان کی وفات سے کیا تھا. دیکھیں کیلنڈر جو ہوتا ہے نا، کیلنڈر اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کسی بڑے امپورٹنٹ واقعے سے ہوتا ہے. جیسے اگر ہم عیسوی کیلنڈر بھی دیکھ لیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اس کی بنیاد ہے. یعنی وہ تو ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انتقال کر گئے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے اپنا کیلنڈر چلاتے ہیں. یعنی ان کی ہسٹری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا ایک حادثہ تھا. تو انہوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز وہاں سے کیا. تو جو کیلنڈر کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ کوئی بہت امپورٹنٹ واقعے سے ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں حضرت عمر فاروق کے دور میں جب کیلنڈر مرتب کرنے کی بات ہوئی تو کیا اس میں جو تجویز آئی وہ کیا تھی؟ سن ہجری. کیونکہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ یہیں سے اسلام کی ترقی کا آغاز ہوا، یہیں سے پھر سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی، یہیں سے جو ہے وہ اسلام جو 13 سال تک مکے میں بالکل جو ہے وہ ایک طریقے سے بند تھا، لیکن جب ہجرت کی تو یہی اسلام پھر پورے عرب پر چھا گیا، بلکہ پوری دنیا پر چھا گیا. اسی طرح کفار مکہ نے
جب کعب کا انتقال ہوا وہاں سے اپنا کیلنڈر شروع کیا. اس سے پیچھے وہ کون سا کیلنڈر چلاتے تھے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, لیکن جب کعب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ چلانا شروع کیا. اچھا پھر آپ دیکھیں کعب کے انتقال سے لے کر قریش کا اور ان اہل عرب کا اور یہ مکہ کے قریش کا کیلنڈر چلتا ہے, اور یہ کب تک چلتا ہے؟ عام الفیل تک, واقعہ فیل تک, ہاتھیوں والے واقعے تک. ہاتھیوں والا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ ان کی ہسٹری کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پھر انہوں نے اپنا کیلنڈر وہاں سے چلانا شروع کر دیا. آپ پڑھتے ہیں نا سیرت کی کتابوں میں فلاں صحابی کی ولادت ہوئی عام الفیل کے اتنے سال بعد, عام الفیل کے اتنے سال بعد. تو وہ عام الفیل کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قریش کا کیلنڈر تھا. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کتنے عرصے بعد ہوئی عام الفیل کے؟ 55 یا 50 دن بعد. تو وہ عام الفیل ان کا جو ہے وہ کیلنڈر بن گیا تھا. تو یہ ہسٹری کا ایک ان کی ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ واقعہ تھا, تو اس لیے وہ کیلنڈر بن گیا. تو کعب جو ہے ان کا یہ جو انتقال تھا یہ قریش کے لیے بہت بڑا حادثہ, بہت بڑا سانحہ, بہت بڑا واقعہ تھا. تو انہوں نے اپنے کیلنڈر کا جو ہے وہ یہاں سے آغاز کیا. اچھا حضرت عمر جو ہیں ان کو اور نبی کریم علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کعب پہ آ کے مل جاتا ہے, کعب پہ آ کے. اچھا کعب کون سے نمبر پہ تھے؟ 14 نمبر پہ, ٹھیک ہے. کعب کے بعد ہے مرہ, یہ کون سے نمبر پہ؟ 15واں. یہ جو حقیقت ذکر کر رہے ہیں یہ نبیوں میں سے یا رسولوں میں سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا کعب کے بعد کون ہے؟ مرہ, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت صدیق اکبر کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے, اور یہ حضور علیہ السلام کے چھٹے دادا ہیں. مرہ حضور علیہ السلام کے چھٹے دادا ہیں. ان کا نمبر کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ 15واں. اچھا مرہ کے بعد ہے کلاب, یہ کون سے نمبر پر ہیں؟ 16ویں نمبر پہ. اچھا یہ جو ہمارے مہینے ہیں نا, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مہینوں کے جو نام ہیں یہ انہوں نے ہی تجویز کیے گئے تھے. اچھا ان کے بعد آتے ہیں قصی. قصی کا کون سا نمبر ہے؟ 17واں. اچھا یہ جو قصی ہیں ان کی بھی بہت جو ہے وہ شاندار ان کی ہسٹری ہے, بہت شاندار ان کی تاریخ ہے, ٹھیک ہے. اچھا قصی کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس عبد مناف. کون آتے ہیں؟ عبد مناف. ان کا کون سا نمبر ہوا؟ 18واں. عبد مناف کے بعد آتے ہیں ہاشم. ہاشم کا کون سا نمبر ہوا؟ 19واں, ٹھیک ہے. اچھا ہاشم کے بعد آتے ہیں عبد المطلب. ان کا کون سا نمبر ہوا؟ 20. حضور علیہ السلام کے دادا تھے. اور ان کے بعد کون آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ. ان کا کون سا نمبر ہوا؟ 21واں. تو یہ 21 اور پیچھے 37, پیچھے بلکہ 36, 37ویں پہ حضرت عدنان تھے. حضرت اسماعیل کی 37ویں پوش میں حضرت عدنان ہوئے, تو 37ویں وہ تھے, ٹھیک ہے نا. اور 37 کے بعد آپ یہ اگر پلس کر لیں 20 تو کتنے ہو گئے؟ 47 اور 57. تو حضرت اسماعیل کے بعد 57 نسلوں کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اچھا یہ جو حضرات جن کا میں نے آپ کو نام لیا یہ نہ نبی تھے نہ یہ رسول تھے, صحیح ہے. حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں تھیں. حضرت ابراہیم کی کتنی اولادیں تھیں؟ 2. حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں نبیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے, پوری ایک چین ہے. حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف, پھر حضرت یوسف کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل میں, پھر حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل شروع ہو گئے نا. پھر بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں تو کتنے نبی آئے؟ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے, حضرت ہارون بنی اسرائیل سے, حضرت شعیب بنی اسرائیل سے, حضرت ذوالکفل, حضرت شمعون, پھر اسی طرح حضرت سلیمان, حضرت داود, حضرت عیسیٰ, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, اور آپ ایک نام لیتے چلے جائیں. تو وہ ایک پورا سلسلہ تھا. انبیاء وہاں پر آئے جا رہے ہیں. اور یہاں اگر ہم دیکھیں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر یہاں جو پھر خاتم الانبیاء آئے وہ کس سلسلے سے آئے؟ حضرت اسماعیل کے سلسلے سے. یہودی اور نصرانی جو نبی کریم علیہ السلام کو بہت اچھے سے جانتے تھے, ان کے ایمان نہ لانے کی ایک بنیادی وجہ یہی بغض و عداوت تھا کہ حضور کی جو آمد ہوئی وہ ان میں سے نہیں ہوئی بلکہ بنو اسماعیل سے ہوئے, بنو اسرائیل سے نہیں ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو یہ آمد ہوئی یہ کس سے ہوئی؟ بنو اسماعیل سے ہوئی. اچھا اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے بارے میں
دو باتیں ہیں، ایک تو آپ کے آباء و اجداد کا ذکر، وہ ہم نے سنا کہ آباء و اجداد میں کیا کیا ہیں. اچھا جیسے میں آپ کو بتایا قصی کی ایک شاندار ہسٹری ہے، پھر ہاشم ان کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے، پھر عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے حضور کے دادا. تو ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہٰذا فی الحال میں اس کی ڈسکشن کی طرف نہیں جا رہا. تو جو دوسری بات تھی کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ایمان وہ کیا تھا، بشمول نبی کریم علیہ السلام کے والدین، ان کا ایمان کیا تھا. تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابتدا سے آخر تک اسلامی نکاح کے مطابق ایک پشت سے دوسری پشت تک منتقل ہوتا رہا. ایک تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے، ایک تو اس میں سارے ایمان والے لوگ ہیں، اور دوسرا اس میں کوئی بدکار نہیں ہے، اس میں کوئی بدکار نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بدکار ہے، بد کردار ہے، نہ کوئی بے ایمان ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک نبی کریم علیہ السلام کا جو پورا سلسلہ نسب ہے وہ پاکیزہ نفوس پر مشتمل ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، دلائل النبوہ میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نکاح سے ظاہر ہوا ہوں، میں ناجائز طریقے سے ظاہر نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب کہ میرے والد اور میرے والدہ نے مجھے جنا، زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے مجھے جو ہے وہ نہیں چھوا. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ ہے، آپ علیہ السلام ایک پشت سے دوسری پشت تک جو منتقل ہوتے رہے، تو حضور کیا بیان فرمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد تک مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے نہیں چھوا. آپ تو منتقل ہو رہے تھے نا، رحم مادر میں تھے، ایک کے بعد ایک رحم مادر سے آپ منتقل ہو رہے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جتنے لوگ تھے، اگرچہ مکہ میں بت پرستی عام تھی، لیکن جو حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس بت پرستی کی لعنت سے محفوظ رکھا. اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، امام مسلم نے اسے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا. میں نے بھی کہا نا ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا. اور یہ بھی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کی تخلیق فرمائی، جب مخلوق یہ بنائی تو اس کے دو حصے کیے اور مجھے بہترین حصے میں رکھا. پھر وہ جو بہترین حصہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے قبیلوں میں بانٹا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اور وہ جو بہترین قبیلہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہترین گھروں میں بانٹا تو مجھے بہترین گھر میں رکھا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے. تو جو بہترین گھر ہوں، جنہیں زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے نہیں چھوا ہو، جن کی پشتوں کو، جن کے آباء و اجداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چنا ہو، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو حضور علیہ السلام کے جتنے بھی آباء و اجداد تھے، حضور علیہ السلام سے لے کر حضرت عدنان تک، حضرت عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم تک، یہ تمام کے تمام کون تھے؟ یہ تمام کے تمام ایمان والے تھے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ سلسلہ نسب ہے، حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے حضرت عدنان تک، اور حضرت عدنان سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، یعنی حضرت عبداللہ تک. تو یہ آج جو ہے وہ ہم نے اپنی اس کلاس میں ایک تو جو ہمارے اس کورس کا جو ایک مقصد ہے کہ ہم سیرت کو کیوں جان رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کچھ سنا. سیرت کیا ہے، کن کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا، اور نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب کو ہم نے جانا. تو انشاءاللہ اب اگلی کلاس سے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور پھر ولادت سے آگے جو آپ کی پوری ایک زندگی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سب اسی طرح پابندی کے ساتھ آئیں اور اسی طرح ریگولر رہیں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ تاکہ جو ہمارا ایک مقصد ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کا، اسے ہم پورا کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
دوران گفتگو اگر کوئی غلط بات، کوئی کلمہ کفر سرزد ہوا ہو تو تجدید ایمان کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم آمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا الہ العالمین، آج یہاں ہمارا جمع ہونا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا بنا، حضور علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ عطا فرما، آپ سے سچا پکا عشق عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین، یہ جو حضرات جنہوں نے یہاں شرکت کی ان کو بھی خوب خیر و برکت عطا فرما، بالخصوص ہمارے بھائی جو یہاں انتظام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہیں بھی خوب برکت عطا فرما، اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں، ہمیں بھی دعوت دین اور تبلیغ اسلام کا جذبہ، خدمت دین کا جذبہ عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔